Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you? This is AS Physics Chapter 6, Deformation of Solids. فورسز کے بارے میں ہم بہت سی چیزیں آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور اگر آپ بالکل انیشیل کلاسز کی بات کریں تو پش اور پل سے لے کر پھر فورسز کا ایکسیلریشن پروڈیوس کرنا، ویلوسٹی کی چینج یا میگنیٹیوڈ کی چینج یا بوتھ آف جو ہے وہ میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن ویلوسٹی کی چینج ہوتی ہے فورسز سے، اور جو ہے وہ روٹیشنل ایفیکٹ فورسز کا، یہ سب پڑھنے کے بعد اب ہم آ رہے ہیں ایک اور چیز کی طرف جو کہ ہمیں فورسز کی یا مختلف چیزوں کی شیپ یا سائز کو چینج کرنے سے متعلق ڈسکشن ہے یہاں پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹینس بال کو اسکویز کرتے ہیں تو اس کی شیپ چینج ہوتی ہے، جس طرح یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ربر بینڈ ہے اور اس کو آپ اسٹریچ کرتے ہیں تو آبویسلی اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ لائک ہیئر یو ہیو دی اسپرنگ، اور اس اسپرنگ کی فرض کیجئے کہ اوریجنل لینتھ آپ کے پاس L0 ہے، اور آپ اس سے ایک ویٹ ہینگ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی لینتھ میں انکریز آ جاتا ہے، یعنی یہ ایک نئی لینتھ سپوز L اٹین کر لیتا ہے، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ تو یہ ویٹ جو آپ نے یہاں ہینگ کیا تھا یہ دراصل کیا چیز تھی؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اصل میں فورس تھی جو اس کو اسپرنگ کو اسٹریچ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک ویٹ آپ اس اسپرنگ پر جو لائک اس وقت ہمارے پاس لینتھ اس کی اوریجنل لینتھ اگر آپ بات کریں L0 ہے، اس کے اوپر اگر آپ کوئی ویٹ رکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ ایک فورس ہے جو آپ اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، اور اس فورس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسپرنگ کمپریس ہو جاتا ہے۔ تو کمپریشن جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک ایفیکٹ ہے فورس کا۔ یہاں اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک انڈیفارمڈ کوئی سلنڈر ہے اور اس پر آپ جو ہے وہ فورسز لگا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں، تو کیا ہوگا کہ ذرا کہ آپ کہیں گے کہ اسٹریچنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو فورس ہے جو کہ اس کی لینتھ میں انکریز کر رہی ہے یہ ٹینسائل فورس ہے یا فورسز ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک سلنڈر ہے اور آپ نے اس کے اوپر فورس انورڈز لگائی ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کو کمپریس کریں گی، اور آپ کے پاس جو ہے وہ یہ کمپریسو فورسز کا بیہیویئر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ اس سلنڈر کو جو کہ انڈیفارم تھا آپ اس طرح فورسز لگا رہے ہیں کہ ٹو فورسز اس کی جو ہے وہ ٹو کارنرز پر اور ایک اس کے مڈ میں ایکٹ کر رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ دراصل کیا ہوگا، یہ ایک بینڈنگ کی پوزیشن پہ چلا جائے گا، یعنی یہ بینڈنگ فورسز ہیں جو آپ کے سلنڈر کو بینڈ کر دیں گی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فورسز لگا رہے ہوں اس ڈائریکشن میں کہ یہ جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی سچویشن کریٹ کر کے دے رہا ہے کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوئسٹنگ ایفیکٹ آ رہا ہے اور ایک ٹوئسٹ آ رہی ہے، اور ان فورسز کو ہم ٹارشنل فورسز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس فیگر میں دکھائی گئی ایک سچویشن پہ اگر آپ غور کریں تو ایک رگبی بال کو جب کک کی جاتی ہے تو دراصل کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک کمپریشن پروڈیوس ہو رہا ہے۔ یہ ساری اگزامپلز ہمیں کس طرف لیڈ کرتی ہیں کہ فورسز کین کاز چینجز ان شیپس اور سائزز۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت امپورٹنٹ ایفیکٹ ہے فورسز کا۔ یہ ہمارے چیپٹر کا جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ لیکچر 1 ہے اس چیپٹر کا، اور اس کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ کہ آپ کو اگر یہ کمپلیٹ چیپٹر جو ہے وہ کرنا ہے تو اس کے تینوں چاروں جو لیکچرز ہوں گے اس کو 1 بائی 1 آپ جو ہے وہ گو تھرو کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو یہاں پہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ آبویسلی یہ جو ہے وہ میں اے ایس کا سلیبس فالو کر رہا ہوں، تو اگر آپ نے ابھی تک اے ایس کا سلیبس نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیے، اور چیپٹر نمبر 6 جو ہے آپ کے پاس اے ایس فزکس کا اس کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال فورسز کین کاز چینجز ان شیپس اور سائزز۔
اس کے بعد کچھ ہمارے پاس یہاں جو ہے وہ ایک سیٹ آف ٹرمز کہہ لیں ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ یہاں ایک جو میں نے ابھی اگزامپل آپ کو دی تھی کہ یہ آپ نے یہاں سے ایک ویٹ ہینگ کیا ہے، یا یہاں پر ایک ویٹ آپ نے اس کے اوپر رکھا ہے، تو یہ ویٹ جو ہے یہ دراصل اس کے لیے جو ٹرم یوز ہو رہی ہے وہ ہے لوڈ۔ The force applied to the spring is called load. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹرم کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی ویٹ یا جو ہے وہ ہینگ کیا جائے یا کسی باڈی پہ رکھا جائے، یعنی ایون اگر آپ ایک صوفے پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیفارم کریں گے، اس کے اسپرنگ کو دبا دیں گے، تو آپ کا ویٹ دراصل کیا ہے؟ لوڈ ہے۔ یہاں ایکسٹینشن کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپریشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نارملی جب بات کرتے ہیں ہکس لا کی جو ریلیٹ کرے گا ہمارے لوڈ اور کمپریشن یا ایکسٹینشن کو، تو نارملی ہم ایکسٹینشن کی ٹرمز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کمپریشن بھی ظاہر ہے کہ ایفیکٹ ہے اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسٹینشن کیا ہے؟ بہت سمپل سی چیز ہے، اور اس کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے ڈیفائن؟ وہ بھی بہت آسان ہے۔ دی ڈفرینس ان بٹوین دی اسٹریچڈ اینڈ ان اسٹریچڈ لینس از کالڈ ایکسٹینشن۔ یعنی ابھی جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں لینتھ اور ایکسٹینشن کی اگر بات کی جائے تو یہ آپ کے پاس یہاں ایکسٹینشن آ رہا ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، لینتھ L0 سے L ہوئی ہے، اور اسی کو آپ کہیں گے کہ یہ ڈیلٹا L ہے، یعنی چینج ان لینتھ ہے، اور اسی کو آپ ڈیلٹا E بھی لکھ سکتے ہیں، یا ایون آپ اس کو ڈیلٹا E بلکہ لکھنے کے بجائے بہتر ہے کہ صرف E سے ریپرزینٹ کریں جو ایکسٹینشن ہے، اور ظاہر ہے دوسری طرف کمپریشن بھی اسی طرح سے آ رہا ہوگا۔ لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو نیو لینتھ ول بی گریٹر لینتھ اینڈ دی پریویس لینتھ اور دی اوریجنل لینتھ ول بی the lesser one, so the change in length will be delta L which is given by E۔ تو یہ ایکسٹینشن کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ لوڈ آپ کا F ہے یا ویٹ ہے جو آپ ہینگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو یہاں آپ کے پاس ایک نارمل ایکسٹینشن لوڈ گراف دکھایا گیا ہے اس ایک اسپرنگ کا، جس طرح ہم نے اسپرنگ کی بات کی تھی، اور آپ اگر لوڈ کو جو ہے وہ ایکس ایکسس پر لیے ہوئے ہیں، اور آبویسلی یہاں اس کا جو یونٹ ہوگا وہ آپ کے پاس نیوٹن ہوگا۔ یہاں جو آپ کے پاس ایکسٹینشن ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ای، تو نارملی وہ ملی میٹر یا سینٹی میٹر میں ہے، اور جب آپ اس کو گراف کو ڈرا کریں گے تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے لوڈ بڑھتا جائے گا ایکسٹینشن بھی بڑھتی جائے گی، اور ہمارے پاس جو ہے وہ گراف اس شکل کی طرف جا رہا ہے یا اس شیپ کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر جو دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ سمجھنے کی ہیں، اور اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دی گراف شوز دیٹ دی ایکسٹینشن از پروپورشنل ٹو دی لوڈ اپ ٹو پوائنٹ ایکس۔ دی پوائنٹ ایکس از دیئر فور کالڈ دی لمٹ آف پروپورشنلٹی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ جب تک آپ کے پاس لوڈ اور ایکسٹینشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشن کی شکل اختیار کرتے ہیں، یا کوئی بھی دو کوانٹیٹیز ڈائریکٹلی پروپورشن کی شکل میں آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن آتی ہے، اور وہ آپ نے کہا کہ اس پوائنٹ تک یعنی پوائنٹ ایکس تک اگر اسٹریٹ لائن ہے تو وہ ہمارے پاس یہ شو کر رہی ہے کہ ایکسٹینشن اور لوڈ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گراف جو ہے وہ ایک نئی شیپ میں جا رہا ہے، یعنی کرو ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں ڈائریکٹلی پروپورشن کی سچویشن نہیں رہتی۔ تو آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لمٹ آف پروپورشنلٹی ہے، یعنی پوائنٹ ایکس سے پہلے جتنا آپ لوڈ انکریز کر رہے ہیں وہ اور ایکسٹینشن ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشن کے لحاظ سے انکریز ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر ہم بات کرتے ہیں۔ پوائنٹ ای مارکس اے چینج ان دی اسپرنگز بیہیویئر۔ اب یہاں تھوڑا سا اگر آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے تو آپ کے پاس جو یہ ای ہے یہاں تک بھی آپ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ لوڈ بڑھاتے جا رہے ہیں، یہ دوسرے گراف میں دکھا رہا ہوں میں، تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس لمٹ آف پروپورشنلٹی اس وقت جو ہے وہ اس گراف میں خصوصاً لمٹ آف پروپورشنلٹی اور الاسٹک لمٹ ایک ہی ہے،
لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس گراف کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں لمٹ آف پروپورشنلٹی کوئی آپ ای سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اگر فرض کیجئے تو وہ یہ پوائنٹ ہے. اور یہ پوائنٹ کون سا ہے یا لمٹ آف پروپورشنلٹی کون سی ہے؟ وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے کہ جس تک ڈائریکٹلی پروپورشن چل رہا ہے. اور جب ہم پہنچ رہے ہیں الاسٹک لمٹ کی طرف جس کو ہم ای کہہ رہے ہیں، یہاں پر جیسے میں نے آپ کو کہا اس کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس اور ای جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، یعنی سیم پوائنٹ کو ای اور ایکس آپ نے لیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر جو آپ کے پاس الاسٹک لمٹ ہے وہ تھوڑی سی پروپورشنلٹی لمٹ سے آگے ہے. اس کا مطلب کیا ہے اصل میں کہ جب آپ لوڈ کر رہے ہوں گے اسپرنگ کو، یعنی ویٹ بڑھا رہے ہوں گے آہستہ آہستہ، تو لمٹ آف پروپورشنلٹی کو کراس کرنے کے بعد بھی ایک پوائنٹ شاید ایسا ہوگا کہ جس کے بعد اگر آپ نے ان لوڈ کرنا شروع کیا اس پورے سسٹم کو، تو آپ کے پاس جو ہے وہ جب آپ واپس گراف جو ہے وہ ڈرا کر رہے ہوں گے جو ان لوڈنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اس پوائنٹ کے بعد بھی یہاں آپ 0 پر پہنچ گئے. یعنی گراف نے تقریباً وہی پاتھ فالو کر لیا جو پہلے وہ کر رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ لمٹ الاسٹک لمٹ ہے، یعنی پوائنٹ ای تک الاسٹک لمٹ پر ہم جا رہے ہیں. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور جیسے میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے کہ اپ ٹو پوائنٹ ای دی اسپرنگ بیہیوز الاسٹیکلی اینڈ ریٹرنس ٹو اٹس اوریجنل لینتھ وین لوڈ از ریمووڈ. ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ الاسٹیکلی کا کیا مطلب ہے، لیکن ایک بات جو سمپل سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اوریجنل لینتھ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اگر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لوڈ کو ریموو کر دیں. کہاں سے؟ پوائنٹ ای سے. یعنی پوائنٹ ای سے اگر آپ نے ان لوڈ کرنا شروع کیا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو ان لوڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس پوائنٹ پر آپ کو واپس اوریجنل لینتھ مل جائے گی. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر آپ بیونڈ دس الاسٹک لمٹ کہیں آپ لائک پوائنٹ بی پر پہنچ گئے، تو پھر جب آپ ان لوڈ کرنا شروع کریں گے اسپرنگ کو، تو وہ آپ کا گراف جو اس طرح چل رہا تھا اب واپس جو ہے وہ یہاں نہیں آئے گا، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک نئی پوزیشن کی طرف جا رہا ہے. اور جب وہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کو ان لوڈ کرتے جا رہے ہیں، یعنی ڈکریزنگ دی فورس والی سچویشن ہے، تو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پوائنٹ پی تھا جس پر ہم پہنچے. یعنی ہم اوریجنل لینتھ جو ہمارے پاس تھی ایل وہاں نہیں پہنچ سکے، بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ایک پرماننٹ ایکسٹینشن اس میں آ گئی. یعنی ہمارے پاس یہاں اگر ہم پہنچ رہے تھے جس طرح میں نے یہاں دکھایا تو وہ آپ اوریجنل لینتھ اٹین کر رہے تھے، لیکن جب آپ نے اس کو بیونڈ دی الاسٹک لمٹ اسٹریچ کر دیا یا اس پر ویٹ ڈال دیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پرماننٹ ایکسٹینشن یہاں آ گیا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باڈی پرماننٹلی ڈیفارم ہو گئی. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم اس کو ڈیٹیل میں دوبارہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس پوائنٹ پر اگر آپ اتنا سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ گراف کس طریقے سے چلے گا. یہاں صرف ایک بات میں کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں وہ ایکس ایکسس پر جو ہے وہ ایکسٹینشن لیے ہوئے ہیں اور وائی ایکسس پر آپ جو ہے وہ فورس لیے ہوئے ہیں. اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جب یہ گراف آپ ڈرا کریں گے تو یہ گراف یاد رکھیے کہ ہمیشہ بینڈ ہوگا ٹورڈز دی ایکسٹینشن، ٹورڈز دی ایکسٹینشن. اور obviously کیا شو کر رہا ہوگا کہ آپ جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کے پاس لوڈ کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی فورس تو کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک پرماننٹ ایکسٹینشن ہے اور پرماننٹلی یہ ڈیفارم ہو گیا ہے. اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ اس پہ فوکس کروں گا اور اس کو مزید ایکسپلین کروں گا. تو آپ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچرز میں اس کو بھی دوبارہ سے ریکال کیجیے گا جو میں نے یہاں پہ بیان کی ہے. اسی پوری ریلیشن کو جو ہم نے ابھی یہاں ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس کس طریقے سے اسٹریچنگ فورس مثال کے طور پر یہ ہے اور ایکسٹینشن یہاں پر ہم نے لی ہوئی ہے ملی میٹر میں یا سینٹی میٹر میں جو بھی ہے، تو اس جو ہے وہ گراف کو آپ جس کہیں کہ لا سے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، وہ لا جو ہے وہ ہکس لا کہلاتا ہے. اور بہت ہی سمپلی آپ اس کو اسٹیٹ کر سکتے ہیں کہ انڈر دی الاسٹک لمٹ، انڈر دی الاسٹک لمٹ آپ نے کیا لکھا؟ انڈر دی الاسٹک لمٹ پہ بار بار میں زور دے رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے
کہ جب ڈائریکٹلی پروپورشن کی سچویشن ہوگی تو یہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹ لائن آئے گی انڈر دی الاسٹک لمٹ، یعنی اس سے اگر آپ اوپر جائیں گے تو پرابلم آئے گی. تو آپ نے کہا کہ انڈر دی الاسٹک لمٹ دی ایکسٹینشن از پروپورشنل ٹو دی لوڈ، ایکسٹینشن از پروپورشنل ٹو دی لوڈ. اب یہاں پر ہم اس کو فردر آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سمجھ رہے ہیں، اور اس کو ہم نے یہاں ایکسپلین کیا ہے. کیا ہے بھائی اوکس لا؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ if F is the force applied on an object and E is the extension, then کیا ہوگا آپ کے پاس کہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ لا کہہ رہا ہے کہ F is directly proportion to E. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو F is directly proportion to E آپ نے لکھا ہے یہ ایک ریلیشن ہے، اور اس ریلیشن سے جو ہے وہ آپ F اور E کے درمیان میں ایک تعلق اور ایک ریلیشن تو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی میتھمیٹیکلی آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے کسی کیلکولیشن کے لیے. تو آپ کو آبویسلی ایک کانسٹنٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور وہ کانسٹنٹ جو ہے وہ اس کیس میں K لیا گیا ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ K جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ضرور ہے، اس کیس میں بھی اتفاق سے وہ K کانسٹنٹ ہے، لیکن بچے اکثر اس سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ K کیوں نہیں ہے کانسٹنٹ. تو کچھ بھی کانسٹنٹ ہو سکتا ہے، یہاں جو کانسٹنٹ ہے وہ K ہے. تو بی کیئرفل کہ ہمیشہ یہ K نہیں ہوگا، اس کیس میں K ہے، اور کسی اور جگہ بھی K ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ K ہونا ضروری نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہاں پر یہ ایک فورس کانسٹنٹ ہے، اور اس کو ہم پروپورشنلٹی کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں، یا پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے آبویسلی. اور یہ ظاہر کیا کرتا ہے، یہ اسٹفنس کو ظاہر کرتا ہے کسی آبجیکٹ کے. اب یہ جو چیز ہے اسٹفنس، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسٹفنس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں یہ جو میں نے ابھی لکھا ہے F is equal to KE، اس ایکویشن کو اگر آپ K کے لیے لکھیں تو آبویسلی یہ کیا ہوگا F over E. اب غور کریں کہ ہمارے پاس فرض کیجئے کہ کوئی دو سیمپل ہیں کسی اسپرنگ کے یا اسٹرنگ کے A اور B. ایک اسپرنگ کو یا ایک اسپرنگ پر ہم نے 10 نیوٹن کی فورس لگائی اور اس میں 1 ملی میٹر کا ایکسٹینشن پروڈیوس کر سکے. تو اس کا مطلب کیا ہے، اس K کی ویلیو کیا ہے 10 نیوٹن پر ملی میٹر. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے، ہم نے کہا کہ بھئی B جو سیمپل تھا اس میں کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ 20 نیوٹن کی ہم نے فورس لگائی تو کہیں 1 ملی میٹر کا ایکسٹینشن پروڈیوس ہو سکا. تو یہاں K کی ویلیو کیا ہے، آبویسلی یہ K کی ویلیو آپ کہہ دیں فرض کر لیجیے KA یعنی A سیمپل کے لیے، اور اس کو کہہ دیں KB یعنی B سیمپل کے لیے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 20 نیوٹن پر ملی میٹر فورس لگانی پڑ رہی ہے آپ کو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو سیمپل A تھا یہ اپنی لینتھ میں چینج کے خلاف بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکا، لیکن B جو ہے اس نے اپنی لینتھ میں چینج کے خلاف کافی ریزسٹنس پروڈیوس کیا. اس لیے آپ کو 1 ملی میٹر کی ایکسٹینشن کے لیے یہاں 20 نیوٹن کی فورس لگانی پڑی، اور جبکہ پہلے کیس میں آپ نے آسانی سے وہ 1 ملی میٹر کی، آسانی کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ 10 نیوٹن یعنی ہاف فورس تھی، اس سے آپ کے پاس 1 ملی میٹر کا ایکسٹینشن پروڈیوس ہو گیا تھا. تو بی کیئرفل. تو ہم نے کہا کہ اسٹفنس کیا چیز ہوتی ہے، کسی بھی آبجیکٹ کی اسٹفنس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی شیپ ہے یا جو اس کا سائز ہے اس میں چینج کے خلاف کتنی ریزسٹنس پروڈیوس کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جی اسٹفنس جو ہے وہ یہاں B کی زیادہ ہے اور A کی اسٹفنس کم ہے، اور یہ آپ کس سے شو کر رہے ہیں، K سے شو کر رہے ہیں جو فورس کانسٹنٹ ہے، یا جس کو آپ اسپرنگ کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں. فورس کانسٹنٹ یا اسپرنگ کانسٹنٹ، اور یہ ہے کیا، آپ نے کہا جی یہ پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے. اور جیسے کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ یونٹ اس کا کیا ہے، وہ نیوٹن پر ملی میٹر ہم نے یہاں لکھا، لیکن آبویسلی جب آپ یہ سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو یعنی یونٹ ہوتے ہیں وہ میٹر میں ہوتے ہیں، نیوٹن میں ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں آپ نے جو K کا یونٹ لکھا ہے وہ نیوٹن پر میٹر لکھا ہے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے جو ہے وہ اس پہ فورس لگائی F اور ایکسٹینشن E پروڈیوس کر سکے.
تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کسی ایک سچویشن کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کے کیا شو کر رہا ہے کہ اسٹفنس کی کیا پوزیشن ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کے کانسٹنٹ جو ہے، اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں کرتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم کے کی اور ڈیٹیل بات کریں۔ یہاں پر جب ہم نے دو سیمپلز کی بات کی تو ایک بیک آف مائنڈ کا کہیں ہمارے ذہن میں یہ ہے یا ہونا چاہیے کہ بھائی اس کا مٹیریل یا ان دو سیمپلز کا مٹیریل کیا تھا، تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیم مٹیریل ہونا چاہیے اس کا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس سیم مٹیریل تھا، لیکن ایک جگہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوا کہ 10 نیوٹن کی فورس نے 1 ملی میٹر کا، اور دوسری جگہ 20 نیوٹن کی فورس جو تھی وہ 1 ملی میٹر کا ایکسٹینشن پروڈیوس کر پائی۔ تو یہ ایک مٹیریل کی بات ہو رہی ہے، سیم مٹیریل کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے پاس کوئی مٹیریل کانسٹنٹ ہے یا صرف وہ کسی سیمپل کے لیے کانسٹنٹ ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، میں نے ایک سنٹینس آپ کو بھی کہا ہے یا کوشچن دیا ہے، جس کا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ یہاں دیکھیے کہ ہم نے کے کانسٹنٹ کی بات کی ہے، کے از کانسٹنٹ اونلی فار اے سیمپل آف مٹیریل۔ اب ہم نے یہ ایک چیز لکھی ہے، اب ہم دیکھیں کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں ابھی جو میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک اسپرنگ ہے جس کی اوریجنل لینتھ جو ہے وہ L0 ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی ایک ویٹ ہینگ کرتے ہیں اور اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ یا لینتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ایکسٹینشن اس کے اندر آ جاتی ہے، تو یہ آپ کے پاس کیا صورتحال ہے کہ بھائی آبویسلی اگر آپ سے کہا جائے بھائی ایکسٹینشن کتنی آئی، تو یہ اس کی اوریجنل لینتھ تھی، یہ اس کی نئی لینتھ آ گئی، تو ایکسٹینشن جو ہے وہ جس طرح پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ L مائنس L0 اور جو کہ E ہے یا ڈیلٹا L ہے، تو یہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں۔ اچھا یہی ہم نے بات یہاں لکھ دی کہ صاحب ان اسٹریچڈ لینتھ جو تھی وہ کتنی تھی، اس کی L0 تھی، اور جو اس کی اسٹریچڈ لینتھ ہے وہ L ہے، کیپٹل L ہے، یا کیپٹل L بھی لکھ سکتے ہیں آپ L کی جگہ، تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ ابھی ہم نے جو ہکس لا کی بات کی ہے اس میں F = KE، تو یہاں جو ایکسٹینشن ہے وہ کیا ہے، L مائنس L0 ہے۔ اب اگر آپ ایک اور کام کریں کہ یہاں پر آپ نے جو ایک اوریجنل لینتھ لی ہوئی تھی جو کہ L0 تھی، اس کے بجائے آپ یہ کہیں کہ جی اوریجنل لینتھ جو ہے نا وہ اس کی ہم نے کیا کر دی ہے، یعنی دو اسپرنگ ہم نے لگا دیے ہیں L0 والے، کہ اس کی ہم نے جو اوریجنل لینتھ ہے وہ ہم نے انکریز کر کے 2L0 کر دی ہے۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ اگر یہ 2L0 ہے اور یہاں جب آپ کوئی ویٹ ہینگ کر رہے ہیں اب تو کیا ہوگا، تو آپ نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو ویٹ تھا وہ تو W تھا، وہ وہی ہے جو یہاں تھا، لیکن اس کیس میں اگر فرض کر لیجئے کہ یہ ویٹ W لینتھ تھی مثلا 1 میٹر اور یہ ویٹ W اس کے اندر 1 ملی میٹر کا ایکسٹینشن پروڈیوس کر سکتا تھا، تو جب یہ لینتھ 2 میٹر ہو جائے گی تو obvious بات ہے کہ اسی ویٹ سے جو ہمارے پاس ایکسٹینشن ہوگی وہ اب 2 ملی میٹر ہوگی۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ یہی بات ہم نے یہاں لکھ دی کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو اب لینتھ آ رہی ہے، ٹوٹل لینتھ یا نیو لینتھ یا اسٹریچ لینتھ، وہ ہے 2L، اسمال L لکھ دیں کیپٹل L لکھ دیں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس۔ یہاں بہرحال ہم نے 2L0 اور 2L کی بات کی ہے، تو اسی ویٹ سے جو پہلے ہم نے ہینگ کیا تھا، جب یہاں ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسٹینشن کی سچویشن کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے، پتہ چلا کہ وہ 2E ہے، 2E۔ تو یہ جو 2E تھا یہ ہمارے پاس کیسے آیا، ہم نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس لینتھ ڈبل ہونے سے اسی ویٹ سے جب لینتھ ڈبل تھی تو اسی لینتھ سے ایکسٹینشن بھی، یعنی جو نیو لینتھ تھی وہ بھی ڈبل ہو گئی، اور obviously جس سے میں نے اوپر لکھا کہ ایکسٹینشن بھی ڈبل ہو گئی۔ اب یہ ایکویشن 2 ہے آپ کے پاس، یہ ایکویشن 1 ہے، ویٹ اس میں ایک کامن فیکٹر ہے، اور اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال بن رہی ہے کہ K'2 آپ کامن لکھ سکتے ہیں، اور جس طرح ہم نے لکھا کہ ایکسٹینشن اور یہاں KE، تو آپ نے کہا ایکسٹینشن تو ڈبل ہو گیا، لیکن جب ہم نے K کی ویلیو کو دیکھا تو obviously یہاں ایکسٹینشن اگر ہم کینسل کر دیں گے تو K' جو ایک نیا ایک ہمارے پاس نئی ایک ویلیو آ رہی ہے K کی،
وہ پہلی ویلیو سے ہاف ہے. یعنی آپ سمپلی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسٹفنس تھی وہ چینج ہو گئی. کیسے؟ جب ہم نے اوریجنل لینتھ چینج کی اسپرنگ کی یا اسٹرنگ کی تو ہمارے پاس اسٹفنس بھی چینج ہو گئی. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور جیسے آپ نے یہاں نوٹ کیا ہوگا کہ دو باتیں یہاں ہم نے سیکھی ہیں کہ جب بھی ہم وائرس کو یا اسٹرنگس کو اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹ کریں کہ یہ ایک وائر تھا، یہ ایک دوسرا وائر آ گیا، یہ ایک تیسرا وائر آ گیا، تو یہ ایک اینڈ ہے اس کا، یہ دوسرا اینڈ ہے، یہ تیسرا اینڈ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیریز کمبینیشن ہے. جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں وائر 1 اور وائر 2 یا اسپرنگ 1 اسپرنگ 2 اور اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیریز کمبینیشن ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سیریز میں کسی چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں یا اوریجنل لینتھ کو اگر ہم انکریز کر دیتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں. اسی پرٹیکولر فورس سے جو میں نے بھی آپ کو کہا کہ ایکسٹینشن تو ہمارے پاس ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو کے کی ویلیو ہے وہ ہاف رہ جاتی ہے، یعنی اس کی اسٹفنس کم ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ آپ کو آبزرو کرنی چاہیے اور کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ کے جو بظاہر کانسٹنٹ تھا یہاں پر کانسٹنٹ نہیں رہا. جیسے ہی ہم نے جو ہے وہ اوریجنل لینتھ کو انکریز کیا L0 سے 2L0 کیا تو کے کی ویلیو جو تھی وہ پہلے کے مقابلے میں ہاف رہ گئی. اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اور اسی لیے ہم نے یہ لکھا ہے کہ کے از کانسٹنٹ اونلی فار اے سیمپل آف مٹیریل. تو کسی سیمپل آف مٹیریل، یعنی اگر ہمارے پاس یہ ایک سیمپل تھا تو اس کے لیے کانسٹنٹ تھا کے، جب یہ ایک سیمپل ہے تو اس کے لیے کانسٹنٹ ہے کے، لیکن ان دونوں کا آپس میں سیم ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو میں نے شروع میں بات کہی کہ اگر مثلاً یہ دونوں اسپرنگ کاپر ہی کے ہوں، آئرن ہی کے ہوں یا کسی بھی اور جو ہے وہ میٹل کے ہی ہوں، لیکن ان کے درمیان بھی کے کی ویلیو کانسٹنٹ نہیں رہے گی. یعنی پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ از کانسٹنٹ اونلی فار اے سیمپل آف مٹیریل. تو بھائی پھر یہ ہمارے پاس کوشچن آئے گا کہ بھائی یہ جو ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے مٹیریل کا، یعنی کاپر اگر ایک ہے تو اس کا کانسٹنٹ کیا ہے، اگر ہمارے پاس آئرن ہے تو اس کا کانسٹنٹ کیا ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہم یہاں دیکھ لیں، اور اس میں کیا ہے کہ ہم نے 2 آئیڈینٹیکل اسپرنگس کو اگر پیرل کنیکٹ کیا تو کیا ہوا. جو ایک شروع کی بات تھی وہ تو جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ لائک اگر آپ کے پاس ایک اسپرنگ تھا جس کی لینتھ L0 تھی اور آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی ایک ویٹ کو ہینگ کیا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ ویٹ جو تھا اس نے کیا کیا کہ نیو لینتھ آپ کو دے دی. یہ آ گیا، اور ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ایکسٹینشن اس میں یہ آ رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات جو ابھی ہم نے کہی ہے کہ جب ہم پیرل کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تھا وہ اسی پوائنٹ سے، جس پوائنٹ سے ایک اسپرنگ اٹیچ تھا، ہم نے ایک اور اسپرنگ اٹیچ کر دیا، تو سیم پوائنٹ پر جب اٹیچ ہوگا تو یہ پیرل کمبینیشن ہے. اچھا ویٹ جو ہے اس پہ ہم نے وہی لگایا ہوا ہے جو پہلے لگایا ہوا تھا. اب ہوگا کیا اس سے، وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے. باقی ساری چیزیں تو یعنی ایکویشن 1 تک تو وہی ہے جو ہم نے سارا ابھی ڈسکس کیا ہے پہلے کیس میں، یعنی سیریز کے کیس میں، کہ جب ہم نے ویٹ ہینگ کیا W اور ہمارے پاس جو ہے وہ لینتھ میں جو چینج آئی وہ کے ای آئی، یعنی ایکسٹینشن ای ہو گیا. لیکن جب آپ پیرل کمبینیشن لگاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی سیکھی ہے بات کہ اگر ہم نے کوئی اسپرنگ لیا ہوا ہے یا کوئی اسپرنگ لیا ہوا ہے تو یہ بات سمجھنے کی تھی کہ اگر ہم نے کوئی ویٹ یہاں ہینگ کیا ہے تو اس کے اگینسٹ ایک فورس جس کو آپ ٹینشن کہہ رہے تھے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اس اسپرنگ کے اندر ان دی اپوزٹ ڈائریکشن آف ویٹ. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کے پاس یہاں 2 اسپرنگس پیرل ہو گئے تو ایک ٹینشن یہ ہے اور ایک ٹینشن یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوزنگ فورس تھی آپ کے ویٹ کے مقابلے میں، یہاں اس کیس میں تو صرف ایک ٹینشن تھا لیکن یہاں وہ ٹینشن ڈبل ہو گیا. تو نتیجہ کیا ہے کہ جو ایکسٹینشن ہے اب وہ ہاف رہ جائے گا. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ یہاں کھڑا ہوا ہے اور کوئی ایک اسٹوڈنٹ یہاں کھڑا ہوا ہے، اور یہ کسی ایک
جو ہے وہ چلے میں یہاں بنا دوں اس کو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے ہینگ ہوا وہ، یہ اس طرح سے جو ہے وہ دو اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کسی کارڈ کو یا روپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، دونوں کی فورسز سیم ہیں، ایکول ہیں، F1 اور F2 ایکول ہیں۔ تو کیا ہوگا اگر یہاں کوئی ایکسٹینشن آئے گی تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک ویلیو ہوگی، لیکن اگر آپ غور کیجئے کہ اس کے بجائے کہ ایک اسٹوڈنٹ یہاں پر ہو، اس کے بجائے ایک اور اسٹوڈنٹ یہاں پر آ جائے اور وہ بھی اس کو کھینچنا شروع کر دے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کیس میں آپ نے کیا کیا ہے، ویٹ بڑھا دیا یا آپ نے فورس بڑھا دی ایک ڈائریکشن میں، تو آبویسلی جو ادھر والے کی فورس ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے مقابلے میں۔ تو وہی سچویشن یہاں پر ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس جو یہاں ہوا ہے وہ ایکسٹینشن ہاف ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ تو جب ہم نے یہاں ایکویشن 2 کو ایکویشن 1 کے ساتھ کمپیئر کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پاس جو k کی ویلیو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں انکریز ہو رہی ہے۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ، یاد رکھیے کہ جب پیرلل کمبینیشن ہوگا تو ایکسٹینشن آپ کا ہاف رہ جائے گا پہلے کے مقابلے میں، اور جو k ہے وہ یعنی جو اسپرنگ کانسٹنٹ ہے یا اسٹفنس ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ k کی ویلیو انکریز ہو جاتی ہے جب آپ اس کو ڈبل کرتے ہیں، یا اس کی جو ہے وہ آپ نے ایک اور طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لائک مثال کے طور پر فرض کر لیجیے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز یہ ایک روپ یہ ہے، اس کے پیرل آپ نے ایک دوسری روپ لگا دی، اس کے پیرل ایک تیسری روپ لگا دی اور اس طرح بڑھاتے جائیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ یہاں جو اس کا ایریا آف کراس سیکشن ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے اگر صرف آپ کے پاس یہ تھا تو اس کا ایک ایریا آف کراس سیکشن تھا، اور جب آپ نے پیرللی جو ہے وہ اس میں آپ نے اور روپس کو کنیکٹ کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا ایریا آف کراس سیکشن جو تھا وہ انکریز ہو گیا۔ تو ایریا آف کراس سیکشن A ڈیش از گریٹر دین A، تو آپ نے کہا کہ جب ایریا آف کراس سیکشن بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹفنس انکریز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو گیا، تو k کی ویلیو جو تھی وہ ہمارے پاس کیا ہوئی ہے، تو ہم نے کہا کہ k کی ویلیو جو ہے وہ ہم اس طرح سے اب اس کو مینشن کر رہے ہیں کہ thus the value of k is constant only for a sample of material۔ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو شروع میں کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ k ایک کانسٹنٹ ضرور ہے، لیکن ایون اگر ہم 2 اسپرنگز اور اسپرنگ آف دی سیم مٹیریل بھی یوز کر رہے ہوں تو k کی ویلیو ویری کر جائے گی اگر ہمارے پاس اوریجنل لینتھ اس کی اوریجنل لینتھ اور ہمارے پاس ایریا آف کراس سیکشن جو ہے وہ انکریز ہو جائے، ایریا آف کراس سیکشن انکریز ہو جائے تو کیا ہوگا، ہمارے پاس اوریجنل لینتھ اور ایریا آف کراس سیکشن انکریز ہو جائے تو کیا ہوگا، ویلیو آف k سیم نہیں رہے گی، ویلیو آف k will not remain constant۔ this is very very important۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو سچویشن تھی وہ k کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ k کانسٹنٹ تو ہے، لیکن ہمارے پاس جو ایریا آف کراس سیکشن اور اوریجنل لینتھ ہے وہ اس کو افیکٹ کرے گی، اور یہ مٹیریل کانسٹنٹ نہیں ہے، ایک سیمپل کانسٹنٹ ہے۔ Inshallah, in the next lecture, I will explain that if k is not constant for material, then what is constant and how we can find that constant۔ تو آج کے لیے ہم یہیں رکتے ہیں، اور امید ہے کہ جو آج ڈسکشن ہوا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو یاد رکھیے، اس بیس پر جو میں نے ابھی آپ کو کرایا ہے یہ کام سارا k کے ریفرنس سے آپ کے پاس کوشچنز آتے ہیں۔ میں پاس پیپرز بھی میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ کون کون سے پاس پیپرز میں یہ کوشچنز آ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ گو تھرو کیجئے، اور انشاءاللہ
نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر میں جو ہے عنقریب اپلوڈ کروں گا. اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہ 2-3 جو ہے وہ لیکچرز میں کمپلیٹ ہوگا, زیادہ لمبا نہ ہو جائے یہ, اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ یہاں روکا ہے. اور ڈسکشن جو ہے ظاہر ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھتے جائیں تو انشاءاللہ یہ چیپٹر آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو ٹل دی نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ.